اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو پہلے دو رکوع ہیں یہ بطور تمہید کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں انسانوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک مسلمان اور ایک کفار اور ایک منافقین۔ اور یہاں سے اسپیشلی دعوت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اصل دعوت یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے، وہ ہے توحید کی دعوت۔ اور توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم کو تمہارا پروردگار ہوں، تم کو کھلاتا پلاتا ہوں، اور ساتھ یہ میں نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، تم کو نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، سب کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ اصل پیغام ہے، اور جب یہ دعوت کا یہی مقصد ہے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ بھی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، رہنے کی جگہ، والسماء، بناء، اور آسمان کو چھت، آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، رہنے کے لیے یہی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، کچھ پانی اتارا، سارا نہیں، کچھ پانی اتارا تمہارے یعنی تمہاری ضرورت کے مطابق۔ فَأَخْرَجَ، پس نکالا، بھی، اس کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق، پانی اتارا، بارش ہوئی، کچھ پانی اتارا اور تمہارے لیے رزق اتارا، فصلیں نکالی یہاں سے اور پھل نکالے، یہ تمہارے لیے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک، اللہ کے لیے کسی قسم کے بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر جو ہم نے اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس بارے میں شک میں تھے، یعنی پہلے مکہ مکرمہ میں چیلنج کیا کہ کفار کو قرآن پاک لے کر آؤ، اس طرح کا 10 صورتیں لے کر آؤ، اس ایک صورت لے کر آؤ، یہاں پھر مدینہ والوں کے لیے چیلنج ہے، یہ کیونکہ صورت بقرہ مدنی ہے تو یہ چیلنج ہے مدینہ والوں کے لیے۔ یہود اور جو مشرکین تھے یہاں کے، اوس اور خزرج، ان کے لیے چیلنج ہے، اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اتارا اپنے اس خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم بھی لے آؤ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو اور دعوت دو، شُهَدَاءَکُمْ، اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لے آتے ہیں، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کرو گے، اب نہ کیا تو کبھی نہیں کرو گے پھر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن، الناس والحجارۃ، پتھر ہیں اور لوگ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اور پتھر سے مراد یہ ہے کہ جیسے ویسے پتھر پھینکے تو آگ بجھتی ہے، لیکن یہ پتھر یہ گندے کے ہوں گے، اس سے آگ بڑھے گی، آگ بڑھکے گی۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے وہ جو پتھر جو تم نے بت بنائے ہوئے تھے نا، وہ جو بت پتھر ہیں نا، وہ بھی اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ وعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ جہنم موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور دوسری بات یہ صرف کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اپنی اس میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عارضی طور پر وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے وہ نکل آئیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بوجھ کر وہ نکل آئیں گے۔ اصل میں یہ اسپیشلی تیار کفار کے لیے کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے، الانہار، نہریں چلتی ہیں نیچے، اس باغات کے اندر نہریں بہتی ہیں۔
کلما جب بھی روزی کو رزق دیا جائے گا انہیں منہا اس سے من ثمرۃ رزقاً پھل میں سے رزق، جب پھل میں سے ان کو رزق دیا جائے گا نا قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا تھا من قبل پہلے، کہیں گے یہ تو پہلے ہمیں دیا گیا تھا، دنیا میں دیا گیا تھا، یہ پہلے ہمیں کل بھی یہی دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا اس کے ساتھ ملتا جلتا، یعنی نام اس کا ملتا جلتا ہوگا یا اس کی رنگت اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی یا اس کا سٹائل اس کا سائز ملتا جلتا ہوگا، لیکن وہ جو ذائقہ ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ کھانا پینا بھی ہو گیا، رہائش بھی ہوگی، باغات ہوگے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی نہایت پاک صاف کی ہوئی بیویاں ہوں گی، وہ پیشاب خانے سے اور مینسز وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور ظاہری طور پر بغض کینہ سے پاک ہوں گی، اور خوبصورتی ان میں انتہا درجے کی ہوگی۔ اور پھر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک آگ کی اور ایک بارش کی، اور کفار نے کہا یہ کیسی مثالیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما فوقہا پس جو اس کے اوپر کی ہو، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ حق یعنی سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ مثال، یہ چیزیں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، وہ اس میں طرح طرح کی یعنی شک شبہات میں نہیں پڑتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس کے ساتھ مثلا مثال دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مثال دینے کا کیا ارادہ کیا ہے، دینے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثیرا بہت لوگوں کو، بہتوں کو یا بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، وما یضل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے، وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر صرف فاسقوں کو، فاسق نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے، باقیوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسق پھر کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کیا اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیا، جیسے وہ وعدہ جیسے الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ ان سب لوگوں نے توڑ دیا۔ وہ یقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ بھی ان یوصل جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو ان یوصل ملانے کا، یہ کہ ملایا جائے، یہ جو ان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ، یہ فعل مضارع کو مصدر کرتا ہے، مصدر کے معنی میں کہ ملانے کا حکم دیا تھا، ملائے جانے کا حکم دیا تھا، وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رشتے کو توڑ دیا مکہ والوں نے۔ یہ پہلے ہو گئے یہودی اور یہ ہو گئے مکہ کے مشرکین، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور اللہ نے ملانے کا حکم دیا رشتہ داری کو جوڑنے کا، اس کو یہ توڑ دیتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ فساد کرتے ہیں، یعنی منافق بھی آگے اس میں آگے، مشرکین مکہ بھی آگے اور یہود بھی آگے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم بے جان تھے، پہلے تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تم کو زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے عبادت تم اسی کی کرو، اس نے تم کو زندہ کیا، اس نے تم کو موت دے گا، وہی تم کو پھر دوبارہ اٹھائے گا، پھر تم اس طرح لٹائے جاؤ گے، لہٰذا تم اس کے ساتھ کفر نہ کیا کرو، اس کی بندگی کیا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی توحید کو مانو، اور ساتھ ہی هو الذی وہ ذات جس نے خلق لکم ما فی الارض جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، مجموعی طور پر تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پوری زمین ہر چیز تمہارے لیے اس کو مسخر ہے، تمہارے لیے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کے بعد پھر احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہی استعمال کرنا، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ ثم استویٰ، پھر اس نے توجہ کی، پھر وہ یعنی متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، زمین کو بنا کر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن، اس کو درست کر دیا، درست کر کے بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا، آسمان کو ٹھیک ٹھاک درست کر کے یہاں یعنی پھیلا دیا، بعد میں پھر زمین بچھائی، یعنی زمین پہلے بنائی بعد میں بچھائی، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔